مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی پاک چیزہ زندگی اور بلند مرتبی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکا ہے۔ آپ کے سامنے جو گستاخی کرے گا اللہ کے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے۔ حکومت معاف کرنا، قاضی معاف کرنا، مفتی معاف کرنا، آشان رحمت کے قصیدے گائے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے ہم نے باعث رحمت آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ پرندوں کے لیے رحمت ہیں، آپ امیروں کے لیے رحمت ہیں، آپ غریبوں کے لیے رحمت ہیں، آپ حاکموں کے لیے رحمت ہیں، آپ محکوموں کے لیے رحمت ہیں، آپ فقیروں کے لیے رحمت ہیں، آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں، آپ جاہلوں کے لیے رحمت ہیں، آپ عورتوں کے طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں، آپ بچوں کے طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں، شہر والوں کے لیے باعث رحمت ہیں، دیہات والوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ کے رحمت کے فسانے دنیا کے چپے چپے کے اندر عام ہیں، لیکن یہ رحمت کا مستحق وہ ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو۔ اگر مسلمان نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، گستاخی کرنے کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ جہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پتھریں کھا کر رحمت کی دعائیں دی، مکے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ نے رحمت کی دعائیں کی، آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے گئے، آپ نے رحمت کی دعائیں دی، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو غلط غلط الزامات سے نوازا گیا، آپ نے دعائیں دی، آپ نے رحمت کی دعائیں دی، آپ نے ہدایت کی دعائیں دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تبارک تعالیٰ درجات بلند کرے، انہوں نے امت کے اندر سب سے پہلے یہ فریضہ امت کے سامنے رکھا اور امت کو بتایا آپ کی شان رحمت صرف اس معاملے اس حد تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کی حد تک تکلیف پہنچائی گئی ہو، لیکن اگر کسی نے نبوت کا ٹھٹا کیا ہے، نبوت کا مذاق کیا ہے، سنتوں کا مذاق کیا ہے، رسالت کا ٹھٹا کیا ہے، آپ کو گالیاں دی ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف نہیں فرمایا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 واصل جہنم کیے گئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ ان 70 کو جو قید کیا گیا ان میں 2 آدمی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بدر سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو دیکھا کہ نضر بن حارث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور نرم رویہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن نضر بن حارث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، اس نے مذاق اڑایا ہے، اس نے ٹھٹا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جس نے تھوکا تھا اور برا بھلا کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ آلود ہو چکا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط پر مقام صفا پر نظر پڑی، اے عقبہ تو ہی تو تھا جس نے نبوت کا مذاق اڑایا تھا، رسالت کا مذاق اڑایا تھا، گستاخی کی تھی۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو اس کو پکڑا جائے اور جکڑا جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور قیدی جو 68 تھے 68 تھے ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا گیا، لیکن جو گستاخ رسول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاملہ نرمی کا نہیں کیا گیا۔ عام طور سے تقریروں کے اندر فتح مکہ کے تعلق سے ایک بات سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر گئے اور جا کر وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو شاعر، کاہن اور مجنون، ساحر کیا کیا القاب کہے تھے،
وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حالت حرم احرام کی حالت میں احرام کے اندر اور حرم مکی کے اندر اون کی وہ جھڑی کو ڈالا تھا. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر تھپڑ کو رسید کیا تھا. وہ لوگ بھی تھے جو راستے کے اندر کیچڑ ڈالا کرتے تھے, کانٹے ڈالا کرتے تھے. آپ نے یہی نہ سنا کہ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, رحمت کی برسات ہوئی, آپ نے سب کو معاف کر دیا اور آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن, جو مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا وہ امن کے اندر آ جائے گا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر کے اندر جائے گا وہ امن کے اندر آ جائے گا. ومن دخل بیت اللہ, اللہ کے گھر کے اندر, حرم شریف کے اندر, کعبے کے اندر, حتیم کے اندر جو آ جائے گا وہ بھی معافی کے اندر آ جائے گا, اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن اس سے آگے کی وہ بات بہت کم علماء بیان کرتے ہیں, مقررین بیان کرتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں 10, 12, 14 کی تعداد آتی ہے, فرمایا یہ وہ خبیث قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, نبی کا ٹھٹا کیا ہے, نبی کا مذاق اڑایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات, حرم مکی میں داخل ہونا دور کی بات, کعبے کے غلاف کے اندر اگر اپنے آپ کو چھپا لے تو مسلمانوں کا, صحابہ کرام کا فریضہ ہے کہ کعبے کے غلاف کے اندر ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. ابن القتل ایک کمینہ تھا, ایک ملعون تھا, ایک مردود تھا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتا تھا. اتفاق کی بات یہ کہ کعبے کے غلاف کے اندر وہ جا کر چھپ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن تو کہتا ہے ومن دخلہ کان آمنا, حدود حرم کے اندر, اللہ کے حرم کے اندر, مسجد الحرام کے اندر, کعبے کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن لوگوں کا نام لیا 14 لوگوں کا نام, اس نے ابن القتل کا بھی نام لیا. ابن القتل نہ صرف مسجد حرم کے اندر, حدود حرم کے اندر نہیں, مسجد الحرام کے اندر نہیں, کعبے کے اندر نہیں, کعبے کے استر کے اندر, کعبے کے غلاف کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں, نبی کا مقام, نبی کا ادب, نبی کا درجہ, نبی کا مقام رفعت کتنا اونچا ہوتا ہے. اللہ کا کعبہ کیا ہے, اللہ کے کعبے کا غلاف کیا ہے, امن, مقام امن کیا ہے, اور حدود حرم کیا ہے, حرم مکی کیا ہے, مسجد الحرام کیا ہے. اس سے اونچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اس سے اونچا مقام, اس سے اونچی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے فرمایا اے صحابہ, آج کے دن مجھے حرم حلال کر دیا گیا ہے, حرم کو ہی کر دیا گیا ہے. کعبے کے اثر کے اندر ابن القتل جو اپنی 2 باندیوں کو لے کر میری گستاخی کیا کرتا تھا, وہ کعبے کے اثر کے اندر, غلاف کے اندر کیوں نہ ہو, اس کو باطل جہنم کر دو. صحابہ کرام کو جب حکم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر کعبے کے غلاف کے اندر اس کے سر کو قلم کر دیا گیا. ورفعنا لک ذکرک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کا مقام کتنا اونچا کیا ہے. آج جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے, آج انسانوں کے حقوق کی تنظیم ہے. آپ کیرلا کے سفر کے اندر جائے, رات کے 9 بجے کے بعد گیٹ بند ہو جاتا ہے. آپ کی وہیکل کی وجہ سے, آپ کی گاڑیوں کی وجہ سے جنگلی درندوں کی آمد و رفت کے اندر, ان کے آرام کے اندر خلل ہوتا ہے. جنگلی کتوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے, جنگلی جانوروں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. آج دشمنان اسلام کو تحفظ دیا جا رہا ہے, آج قاتلوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, جس نے میرے اور آپ کے آقا, کائنات کے مولا, سید الاولین سید الآخرین, شافی محشر, ساقی کوثر, امام الاولین امام الآخرین, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی جاتی ہے,
تو ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو اپنے تحفظ کے اندر اور سیکورٹی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کیا اسلام کے مزاج کی یہ چیز موافق ہے؟ ہندوستان کی مینکا گاندھی، اس نے وی پی سنگھ نے جو ٹوپی بنائی تھی، وہ ٹوپی جو تھی وہ فر کی ٹوپی پہنا کرتا تھا جس کے اندر جانور کی کھال کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا جانور کا کھال کا بیجا استعمال ہندوستان کے پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے کیا ہے تو اس نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، لیکن تسلیمہ نسرین جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ، تمام مسلمانوں کی روحانی ماں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہماری ہزاروں مائیں، ہماری ہزاروں لاکھوں مائیں، ہماری عزتیں، ہمارے ناموس، ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری آل اولاد آپ کے قدموں پر نچھاور ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس ظالمہ کمینی عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، آقا کی شان کے اندر اس نے گستاخی کی۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا مزاج ہندوستان کے اندر ہے؟ یوٹیوب کے اندر کھول کر دیکھیے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں مستقل ایک عنوان لگانے والا ہوں۔ آج یوٹیوب سے فتوے طلب کیے جاتے ہیں، یوٹیوب سے آج مسائل حل کیے جاتے ہیں، آج گوگل سے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، شریعت کے نام پر، دارالفتاح کے نام پر، فتوے کے نام پر، سیرت طیبہ کے نام پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو قادیانی بنا چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کر چکے ہیں۔ جس دن علماء مر جائیں، جس دن مدارس پر بلڈوزر چل جائے، جس دن کوئی عالم تمہیں نہ ملے، نبی کا وارث نہ ملے، نبی کا جانشین نہ ملے، نبی کا خلیفہ نہ ملے، العلماء ورثۃ الانبیاء کا نام جس دن دنیا سے مٹ جائے، اس دن یہودیوں کا اپنا پیشوا بنا لینا، اس دن گوگل کو اپنا پیشوا بنا لینا، اس دن آپ یوٹیوب کا اپنا پیشوا بنا لینا۔ آج جمعہ کے دن 1:15 بجے، 12:30 بجے اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، آپ کے خلفاء، آپ کے مجاز، آپ کا تیمم، مسجد منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ نبی کی باتیں، آخرت کی باتیں، اولیاء کی باتیں بیان کرتے ہیں اور بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کتنے لوگ آنے والے ہیں، کتنے لوگ سننے والے ہیں، کتنے لوگ 1:30 بجے آنے والے، کتنے لوگ عربی خطبے میں آنے والے، کتنے لوگ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تشہد میں، اور کتنے لوگ جن کی جمعہ فوت ہو کر ظہر کی نماز پڑھنے والے۔ آج اس گئے گزرے زمانے میں یہ منبر رسول حب رسول کے دیے کو جلا رہے ہیں، محبت رسول کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہاں جڑیں گے آپ کا ایمان بنا رہے گا، آپ گمراہیوں سے بچے رہیں گے، آپ فتنوں سے آگاہ ہوں گے، آپ جو ہے پتہ چلے گا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ آپ کی نماز آپ کو ہدایت پر نہیں لے جا سکتی، آپ کا روزہ آپ کو ہدایت پر نہیں لا جا سکتا۔ اربوں خربوں روپے کی گاڑی ہو، ہیڈ لائٹ نہ ہو، وہ گاڑی وادی کے اندر گر جائے گی۔ زمین سے لے کر آسمان تک، عرش معلیٰ تک کی عبادتیں ہو، تفقہ نہ ہو، نور نبوت نہ ہو، سنت کی روشنی نہ ہو، وہ عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، تمہیں لوگ گمراہ کر دیں گے۔ یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے، تم بھی داڑھی رکھو گے، کیا کرو گے؟ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولو گے، کیا کرو گے؟ نماز پڑھ کر تم ڈنڈی مار کر کیا کرو گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔
تباہ ہو جاؤ گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب خلفاء راشدین مہدیین حیات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ اب خلفاء راشدین چلے گئے، ان کے بعد کے علماء، ان کے بعد کے علماء، ان کے بعد کے علماء، ایسا نہیں یہ امت بانج ہو گئی، یہ امت یتیم ہو گئی۔ اس میں علماء ربانی ہیں، علماء حقانی ہیں، اولیاء ہیں۔ آپ نے ٹیوشن پڑھانے والے علماء کو دیکھ لیا، آپ نے قرآن خوانی کرنے والے علماء کو دیکھ لیا، آپ نے غلط چندہ کرنے والے علماء کو دیکھ لیا۔ ہر محکمے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر جماعت کے اندر کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر 5 ممبر ہو، 2 ممبر آ جائیں، خالہ خلی آ جائیں، داماد اور جو ہے ہماری بیٹی آ جائیں یا کوئی دوسرے مہمان آ جائیں، گھر کا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ 2 آدمیوں کی روٹیاں پکانا، 2 آدمیوں کا زیادہ کھانا دینا، 2 آدمیوں کا بسترے کا جو ہے انتظام کرنا، ذرا سا اونچ نیچ آ جاتی ہے، 19-20 کا فرق پڑنے لگتا ہے۔ قربان جائے اس پرفتن دور کے اندر، اس ضلالت کے دور کے اندر، اس گمراہی کے دور کے اندر امت نے جن بچوں کو ناکارہ سمجھ کر میکینک کے حوالے کر دیا، جو بچے پاکٹر کے حوالے ہو گئے، چوروں کے حوالے ہو گئے، ڈکیتوں کے حوالے ہو گئے، فٹ پاتھوں کے حوالے ہو گئے، گانجا شرط افیم پینے کے عادی ہو گئے، جوا کھیلنے لگے، سٹا کھیلنے لگے۔ یہ نبی کے نائب تھے، یہ نبی کے خلفاء تھے، یہ نبی کے جانشین تھے۔ انہوں نے ان کے ماں باپ سے جا کر کہا تم ہمیں بچہ دے دو، نہ کپڑا دینے کی ضرورت، نہ کمبل دینے کی ضرورت، نہ کھانا دینے کی ضرورت، نہ بستر دینے کی ضرورت، نہ دوا دینے کی ضرورت، نہ علاج و معالجے کی ضرورت۔ تمہارے اسپرٹ استعمال کرنے والے بچے کو، گانجا افیم اور جو ہے شوگر استعمال کرنے والے بچے کو، سٹا کھیلنے والے کو، جواڑی کو، زانی کو، بدکار کو ہم پاک بھی کریں گے، قرآن بھی سینے میں ڈالیں گے اور نور نبوت سے منور بھی کریں گے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے، گھر کے اندر امیروں کے 5-7 مہمان آ جاتے ہیں، 300 400 500 اور کسی میں 1500، کسی میں 2000۔ عقل کنواں کے مدرسے کے اندر 3500 تو صرف حفظ کے طلبا ہیں، 15000 مشین کے اندر روٹی پکتی ہے، کیسے چل رہے ہیں؟ اور اس سے بڑی کیا کرامت چاہیے علماء کی؟ کھانے کے وقت مہمان آ جائے، چہرہ ابوسن قمطریرہ ہو جاتا ہے، جہنمی کا یہ اس وقت کیوں آیا؟ کھانا کھا چکے ہوں گے ہم لوگ کھانا کھا چکے، اب کھانے بیٹھے تو انہیں بھی بیٹھتا بول کر پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ 15000 بچے، اب تک ایک وقت روٹی ہو اور چاکنا نہ ہو، دال ہو اور روٹی نہ ہو۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، ندوۃ العلماء، عقل کنواں کا مدرسہ 100 برس سے زائد کم و بیش ان کی مدتیں ہو گئی، ایک وقت کی روٹی آج تک ان مدرسوں میں کم نہیں ہو سکی۔ یوٹیوب کی ضرورت ہے، گوگل کی ضرورت ہے، لٹریچر کی ضرورت ہے۔ علماء مر گئے، دارالفتہ مر گیا، اب اس کے اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ بم رکھا ہوا ہے، ادھر ایک حسین چھوکری بیٹھی ہوئی ہے، ادھر اسکرٹ پہنے ہوئے مڈی پہنے ہوئے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا نام الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ازواج مطہرات کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہماری نسل کا نوجوان جب اس چیز کو دیکھے گا، وہ گوگل کا مستفی بنے گا، وہ گوگل کا یوٹیوب کا طالب علم بنے گا، اس کے دل پر، اس کے قلب پر کیا اثرات آئیں گے؟ وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الجنہ، جو حضرات گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہر کسی مسلمان کو، امیر کو، غریب کو، مرد کو، عورت کو، دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے حرم کے اندر بلائے، ریاض الجنہ بلائے، نبی کا روضہ بلائے، نبی کے دربار میں سلام پڑھنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔
آیت یہی لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن الخطاب، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اقرا بن حابس کے عمارت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو ذرا سی بڑھ گئی تھی۔ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرنے والا، فاروق سے بڑھ کر